بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ نبی کریم کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شہادت حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک خاموش نہیں ہوگی۔ آج کے اس پہلے خطبے میں آپ کے درمیان دو چار باتیں اسی حدیث کے ذیل میں گزارش کرنی ہے۔ ایام عزا ہیں، سوگواری کے ایام ہیں، عزاداری کے ایام ہیں۔ ہم سب اور پوری کائنات کا ہر ذرہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آج جب ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، امام حسین کی عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کے لیے اہتمام کر رہے ہیں اور خود عزاداری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کے سلسلے میں اہتمام بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہمارا دل نرم ہو غم امام حسین میں، تو ہمارا دل ٹوٹے غم امام حسین میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے تمام مومنون و مومنات کے لیے دعا کریں اور خود ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نہضت ہے، جو تحریک ہے جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہ تحریک جو ابدی ہے اور سرمدی ہے اور آفاقی ہے، جو ایک جگہ اور ایک زمان اور ایک مکان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تحریک ہے۔ اس تحریک سے، اس قیام امام حسین سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے اور خود مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے اور اس میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، فضائل امام حسین سننا ہے، مصیبت امام حسین سننا ہے اور آنسو بہا لینا ہے، یقیناً جسے سننے میں ثواب ہے، آنسو بہانے میں ثواب ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ احادیث معصومین علیہ السلام اس بات کے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں اور بے پناہ جو ہے ثواب معصومین نے بیان کیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آیا ہماری ذمہ داری یہی تک ختم ہو جاتی ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سن لیں، مصیبتوں سن کے آنسو بہا لیں، مجلسیں نہ کریں، یوٹیوب پہ موجود ہے ہم نے سن لیا، ہمارے پاس کیسٹیں موجود ہیں ہم نے سن لیا؟ نہیں، صرف سن لینا یہ کافی نہیں ہے، سننا ثواب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن مجلسوں کا اہتمام کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو دعوت دینا اور جہاں مجلس امام حسین کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں شریک ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اجتماع ہے مذہب کے نام پر، یہ اجتماع ہے دین کے نام پر، یہ اجتماع ہے امام حسین کے نام پر۔ تنہا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں جو ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب سن لیں، پڑھ لیں، گریہ کر لیں، آنسو بہا لیں، نہیں، اجتماع میں شریک ہونا بھی اہم فریضہ ہے۔ دیکھیں، صرف اگر ہم اپنے گھروں میں امام حسین کے ذکر کا اہتمام کر لیں، چند افراد بیٹھ کے، چند لوگ گھر والے بیٹھ کے اور اجتماع میں شریک نہ ہوں تو دشمنان عزاداری کو کوئی پریشانی نہیں ہے،
دشمنان عزاداری یہ گھبرائیں گے نہیں. آپ دن رات مصروف رہیے عزاداری امام حسین میں، گھر میں عزاداری برپا کرتے رہیے، روتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ باہر نکلتے ہیں. پریشانی ان کو کب ہوتی ہے؟ جب آپ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. جب دیکھا کہ نہیں اس مجلس میں تو اتنے لوگ حاضر ہیں، اتنے چاہنے والے جمع، ان کو پریشانی آپ کی تنہائی میں مجلس کرنے سے نہیں ہے، رونے سے نہیں ہے. اجتماع میں جب آپ آ کے امام حسین کا غم مناتے ہیں، باہر جب آپ نکلتے ہیں، جب آپ اکٹھا ہوتے ہیں، تب دشمن پریشان ہوتا ہے، تب دشمن گھبراتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ ایام وہ ہیں کہ دنیا بھر سے تمام زائرین کربلا کا رخ کیے ہوئے ہیں، کربلا جا رہے ہیں. وہاں کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کے لیے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، نزدیک سے امام کی زیارت کرنے کے لیے، نزدیک سے امام کا غم منانے کے لیے جا رہے ہیں. تو دنیا پریشان ہے، حیران ہے، گھبرائی ہوئی ہے. اتنے لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا کہ پوری کائنات میں اتنا بڑا اجتماع آج تک تاریخ میں نہ دیکھا ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کائنات میں دنیا کائنات کی آنکھیں ایسا اجتماع نہیں دیکھی. تو گھبراہٹ کس سے ہے؟ آپ کے اجتماع سے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجلسوں میں شریک ہوں، مجلسوں میں ہم حصہ لیں، وہاں ہم جائیں. ہمارے اجتماع سے وہ پریشان ہیں، ہمارے جہاں جمع ہونے سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں. لہذا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم عزاداری امام حسین کو شان و شوکت کے ساتھ کیا کریں؟ برپا کریں. شان و شوکت کب ہوگی؟ جب ہم خلوص کے ساتھ وہاں جائیں، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں اور خود بھی جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم روحانی ہیں، ہم مولانا ہیں، ہمارے سر پہ امامہ ہے، ہمارے جسم کے اوپر قبا اور عبا ہے، تو ہم جو ہے مجلسوں میں شریک نہ ہوں. جب آپ مجلسیں پڑھ رہے ہوں تب اہمیت کو بتائیں کہ صاحب شریک ہونا چاہیے، اور جب ہم نہ پڑھ رہے ہوں تو ہم نہ جائیں. اگر اہمیت ہے مجلس امام حسین کی تو چاہے سلطان حسین پڑھ رہے ہوں، چاہے محمد حسین صاحب پڑھ رہے ہوں، اہمیت بہرحال اپنے یہاں پر قائم ہے. ہمیں جانا چاہیے، ہمیں شرکت کرنا چاہیے. اور عزیزان گرامی، یہ بہت سے لوگ جو ہے روحانی بن گئے، عالم بن گئے، تو سمجھتے ہیں کہ نہیں مجلسوں میں ہم نہ جائیں، جہاں ہمیں خطاب کرنا ہو وہیں جائیں. نہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں، زبانی دعوت نہیں کہ صاحب آئیے ہم پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں لہٰذا جمعے کی اہمیت ہے. ہم نہیں پڑھا رہے ہوں گے تو کوئی اہمیت نہیں. نہیں، اہمیت چاہے ہم پڑھا رہے ہوں، چاہے محمد حسین صاحب پڑھا رہے ہوں، اہمیت بہرحال اب یہاں پر قائم اور دائم. ایسا نہ ہو کہ صاحب جو ہے یہاں کے اوپر جو ہے جمعہ قائم ہے اور محمد حسین صاحب پڑھا رہے ہیں اور ہمارا اوپر ہے، چونکہ ہم نہیں پڑھا رہے لہذا ہم شریک نہ ہوں. اگر ہم نہیں شریک ہوں گے تو لوگ ہمارے اس عمل سے کیا سمجھیں گے؟ جمعے کی اہمیت سمجھیں گے یا یہ سمجھیں گے نہیں صاحب جمعہ کی بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہوتی تو جناب بھی تشریف لاتی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل سے کسی شرکت کرنے والے کو نادانستہ طور پر بے شعوری کے عالم میں جو ہے روک رہے ہوں، منع کر رہے ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ ہے ہماری ذمہ داری. معصومین نے فرمایا لوگوں کو زبان سے پہلے عمل کے ذریعے سے دعوت، عمل کے ذریعے سے دعوت. ہم عملی طور پر جو ہے دعوت دیں. آج جب ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ جو ہے امام حسین کے قیام میں شریک تھے، تحریک امام حسین میں ان کے ساتھ تھے. گنے چنے افراد تھے، بہت زیادہ. اگر آپ لے لیے تعداد جو جس کو بیان کیا جاتا ہے، جو زبان زد ہے ہر خاص و عام کی زبان پر زبان زد ہے، وہ کیا ہے؟ 72 افراد. 72 افراد جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے.
بہت زیادہ تعداد نہیں ہے آپ دیکھیں، لیکن امام حسین کی یہ تحریک جو ہے آفاقی بن گئی، امام حسین کی یہ تحریک جو ہے سرمدی بن گئی۔ جب تک دنیا رہے گی امام حسین کی تحریک باقی، جب تک دنیا رہے گی امام حسین کی تحریک جاری اور ساری رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے یہ قیام خلوص کے ذریعے سے فرمایا تھا، قدم جو اٹھایا تھا اخلاص کی بنیاد۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے، جس قیام میں، جس عمل میں خلوص پایا جاتا ہے وہ ہمیشہ قائم ہے، وہ عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا مقصد ہے، امام حسین کی تحریک کا مقصد کیا ہے؟ ایک مختصر سے لفظ میں اگر بیان کیا جائے، تحریک امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ تو دین کی بقا ہے، دین کی بقا، یہ ہے مقصد امام حسین۔ اس لیے کہ دین پامال ہونا چاہ رہا تھا، دین کا حاکم جو ہے ایک پلید انسان جو ہے اپنے آپ کو بتا رہا کہ ہم دین کے حاکم، امام حسین نے اس کے خلاف قیام کیا دین کی بقا کے۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں روتے ہیں؟ کیوں ہم گریہ کرتے ہیں؟ کیوں اجتماع کرتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے اپنا سینہ کوٹتے ہیں؟ کیوں ہم ماتم کرتے ہیں؟ کیوں ہم قما کرتے ہیں؟ کیوں زنجیر کرتے ہیں؟ ہمارے اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مختصر سے لفظ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، جو مقصد قیام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو دین کی بقا ہے، وہی مقصد عزاداری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین کی بقا ہے۔ آج جو دین باقی ہے اسی عزاداری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کے لیے معصومین نے تشویق دلائی، خود عزاداری برپاتی کی ہے، اور عزاداری امام حسین ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ برپا رہے۔ ائمہ نے بڑے بڑے اموال وقف کیے ہیں، مال وقف کیے تاکہ یہ عزاداری کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ لہذا جو لوگ عزاداری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرتے ہیں، جو لوگ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا اہم کردار ہے، ان کا اہم کردار ہے کہ وہ سنت ائمہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ ائمہ کی سنت ہے عزاداری پر، رسول کی سنت ہے۔ رسول اس وقت روئے جب ابھی امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آج جب ہم اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنے طریقے میں، اپنی اپنی زبان میں آج عزاداری امام حسین میں مصروف ہے، یہ ہم نہ سمجھے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو عزاداری باقی نہیں۔ یہ تکبر کی جگہ نہیں ہے، یہ غرور کا موقع نہیں ہے، یہ تو سجدہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم سے یہ کام لے رہا ہے کہ ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں کسی اعتبار سے، ہو سکتا ہے ہماری شرکت ہی اہمیت رکھتی ہے، ہمارا شریک ہونا اسے معمولی نہ سمجھیے، اسے معمولی نہ سمجھیے کہ ہم جو شریک ہو رہے ہیں معمولی، جب تک ادھر سے توفیق حاصل نہیں ہوگی ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری میں حصہ نہ دے سکتے ہیں، نہ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سجدہ شکر کا مقام ہے کہ پروردگار عالم چاہے تو دنیا کے ہر ذرے سے، ظاہری طور پر تو باطنی طور پر ہر کائنات کا ذرہ مصروف ہے، اور چاہے تو کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آئے گی یا حسین یا حسین، اور آتی ہے، ہماری سماعتوں میں طاقت نہیں کہ ہم سن سکیں، ورنہ کائنات کا ہر ذرہ آج یا حسین کی صدائیں بلند ہے، دنیا کے ہر گوشے سے یا حسین کی صدا بلند ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی زمانہ، کوئی ثانیہ ایسا نہیں ہے جس میں یا حسین کی صدا بلند نہ ہو۔ تو یہ ایام بہت اہم ہے، خاص طور سے یہ 2 مہینہ 8 دن جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری سے مخصوص ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہم سے کربلا، ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے،
کربلا میں ہر طرح کا درس موجود، ایثار کا، قربانی کا، فداکاری کا، شجاعت کا، شہامت کا، غیرت کا، غیرت دینی، حق کی حمایت کا، باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کا، ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا۔ ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو، مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کریں، ظالم کے خلاف اپنی احتجاج کو درج کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور جہاں بھی ہیں دنیا میں مظلوم ان کی حمایت کریں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا کربلا شناسی ایک اہم موضوع ہے۔ کربلا پہچاننا، کربلا شناسی، کربلا پڑھنا چاہیے۔ صرف کربلا زبان پہ لانا یہ کافی نہیں ہے، کربلا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کلام امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ کربلا شناسی، کربلا میں کیا دروس پائے جاتے ہیں، کیا سبق پائے جاتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کربلا میں اہم ترین جو درس دیا گیا ہے وہ اخلاق کا درس دیا گیا۔ آپ دیکھیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں، بس 2-4 باتیں سنیے، چونکہ یہ ایام بہت اہم ہیں۔ جب ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم جب مجلسوں میں جائیں تو وہاں سے ہم کچھ سیکھ کے اٹھیں۔ سننے والوں کو بھی فریضہ ہے، جو ذاکر ہے اس کا بھی فریضہ ہے، جو سربراہ انجمن ہیں ان کا بھی فریضہ ہے، جو دعوت دینے والے ہیں ان کا بھی فریضہ ہے۔ سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ جو بلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہے، جو سامع ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہے، جو خطیب ان کی ذمہ داری الگ ہے، اور جو ہے مجلسیں برپا کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہے۔ ہر ایک کی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے کیا ہے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ درس اخلاق ہمیں کربلا سے لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے عصر عاشور تک کتنی مصیبتوں، کتنی پریشانی، کیا دنیا کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ قسم خدا کہ دنیا کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مسائل جو ہے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کن مصیبتوں میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیوں۔ اس کے باوجود دیکھیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ کتنا بلند ہے۔ جس شہید نے بھی امام حسین کو آواز دی، امام حسین باوجود اس کے کہ زخموں پہ زخم کھائے ہوئے، تلوار پہ تلوار کھائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کسی بلانے والے کی آواز کے اوپر نہ کریں۔ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ ہے۔ جس نے بھی بلایا کمر جھکی ہے امام حسین، زخموں سے چور ہیں، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے امام حسین کو۔ کیوں؟ یہ ہمیں اخلاق بتا رہا ہے، کسی میں ہمیں امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غلام ہیں، وہ کیا ہے بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے، وہ فلاں ہیں، ان کا قبیلہ فلاں ہے، کوئی بھی کسی قبیلے سے ہو، کسی رنگ کے ہوں، کسی جو ہے قطع ارض سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہمیں پکارا ہے تو ہم حسین جو ہے اس کی آواز پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب رخصت ہوئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو سلام کیا ہے، کسی ایک فرد کو چھوڑا نہیں ہے۔ جب رخصت آخر کے لیے گئے ہیں خیام امام حسینی میں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو سلام کیا، حتیٰ کہ اپنے ماں کی کنیز فضہ کو بھی سلام کیا۔ کیا ہے یہ اخلاق ہے؟ یہ کیا ہے؟ امام کی نظر کرم جو ہے مساوی ہے سب کے لیے۔ کیا ہے؟ کتنا بڑا اخلاق ہمیں دیا امام حسین سے کہ ہمیں امتیاز کا قائل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین نے سب کو برابر دیکھا ہے، سب کو برابر
برابر سلام کیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا اخلاق ہے کہ آل محمد کے علاوہ کہیں اور اخلاق ہمیں ملے گا؟ تو جانے گرامی ہمیں ان ایام میں جب ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، عزاداری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ لے رہے ہیں، مصروف ادا ہیں، پروردگار عالم ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ ہم ان مجلسوں سے، اس عزاداری سے، کربلا سے جو درس ہمیں دیا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم تمام عزاداران مظلوم کربلا کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان، ماں، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ والکرام علی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ۔ علی الحسن المجتبی۔ جعفر ابن اللهم صل على مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على الشرك والنفاق حاصل فروع الضر والشقاء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام، ما اتصلت الليالي والايام، اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه، وكن ناظرنا بنظرة منا اليه، واجعلنا من المستشهدين بين يديه، تفضل على امرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الاقبال وعلو الدرجات، اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين، اللهم اجعل ممن يذكر فتنفعه الذكرى، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خطبے میں صرف ایک مسئلہ آپ سن لیجئے، جمعے سے متعلق ہے۔ بہرحال یہاں کے اوپر جو ہے مومنین کی تعداد ماشاءاللہ سے ہے کہ جمعہ قائم ہو سکتا ہے، اور دوری بھی ماشاءاللہ سے دونوں جمعہ کے درمیان اپنے یہاں پر برقرار ہے۔ بہت اچھا یہ کام ہوا، جو لوگ دوری کی وجہ سے وہاں شریک نہیں ہو سکتے تھے، الحمدللہ یہاں کے اوپر جو ہے آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے یہاں جمعہ قائم ہوا۔ انشاءاللہ
میری دعا ہے کہ یہ قائم و قائم رہے اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے کہ انشاءاللہ یہاں کے اوپر جو دو شہروں کے درمیان جو ہے ایک مرکز قائم ہو جائے تاکہ جو مومن یہاں انشاءاللہ آئندہ آ کے آباد ہوں ان کو دینی اعتبار سے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور ان کی مشکلات دینی حل ہوتی رہے۔ مسئلہ جو ہے آغاز سیستانی کا ہے کہ اول زوال میں جب زوال ہو اسی وقت جو ہے خطبہ جمعہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ خطبہ جمعہ کسی بنا کے اوپر تاخیر سے ہوتا ہے تو یہ جمعہ کفایت نہیں کرے گا، یعنی آپ کو نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھنی ضروری ہوگی۔ اگر جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے فبہا، نماز ظہر جو ہے کیا ہے واجب تخیری ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے چاہے ظہر پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، البتہ احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے تاخیر ہو گئی، جیسے یہاں کے اوپر آج کا زوال کا وقت جو تھا وہ 12:13 کے اوپر تھا، یعنی 12:13 کے اوپر اذان ہو جانی چاہیے اور اس وقت جو ہے خطبہ شروع ہو جانا چاہیے۔ خطبہ جو ہے نماز جمعہ کا جز ہے، اس لیے آپ دیکھیں نماز ظہر 4 رکعت ہے اور نماز جمعہ 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت جو خطبے ہیں وہ 2 رکعت نماز کی جہاں پہ ہیں۔ اس کو آپ بے اہمیت نہ سمجھیں کہ صاحب چاہے جمعے میں چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے، خطبہ سنیں یا نہ سنیں، نہیں، یہ بھی جو ہے اسی کا جز ہے، کیونکہ 4 جگہ کے اوپر ہے، 4 رکعت کی جگہ کے اوپر ہے نا، یہ تو 2 رکعت کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ 2 رکعت جو خطبہ جمعہ ہے یہ 2 رکعت کیا ہے؟ نماز ظہر کی جو 2 رکعت ہے اس کے یہاں پر ہے، لہٰذا آج جو ہے تنہا جمعہ پڑھنا کفایت نہیں کرے گا، نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے آپ وقت پہ آئیے، جیسے بعد بھی آتے 10 منٹ بعد، ویسے جمعے کے دن آپ یہ طے کر لیے اگر کام کر رہے ہیں عام دنوں میں چھٹی کرتے ہیں تو جمعے کے دن کر لیے، یا مثلا تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالیے۔ دیکھیں اجتماع میں نے کہا اجتماع ہی سے دشمن پریشان ہے، ورنہ آپ دن بھر آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہیے، رات بھر نمازیں سب پڑھتے رہیے، دعائیں پڑھتے رہیے، نہ جانے کتنی ہے، ہماری نماز پڑھنے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، سمجھ گئے؟ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دشمن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اجتماعی دین میں شریک ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ارے اتنا بڑا مجمع، اتنے لوگ ہیں، شیعوں کی تعداد معلوم ہوتی، ہماری جو ہے حیثیت بڑھتی، ہمیں لوگ اقلیت میں سمجھتے ہیں، صاحب گنے چنے لوگ ہیں، ان کا کیا شمار کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت دن پہلے جو ہے وہ ناپکار ہیں ہمارے ضلع اعظم گڑھ کا جو ہے ملائم سنگھ کے جو ہے پارٹی میں ہے، کیا نام ہے اس کا، اعظم گڑھ کے خیر بارہ، اس نے کیا کہا، ارے صاحب ان کو کیا، ان کو تو دوربین سے تلاش کرنا پڑے گا، کیا مطلب کہنے، یعنی بہت قلیل ہے، یعنی ہماری توہین۔ تو ہمیں کیا چاہیے، ہم اپنے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تاکہ ہم اپنے وجود کو بتا سکیں کہ ہاں ہمارا بھی وجود ہے، الحمدللہ ہمارے سر پہ ہمارے امام کا سایہ ہے۔ آج ہم اقلیت میں ہونے کے باوجود جو ہے سر بلند کر کے رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں سر اونچا کر کے رہتے ہیں، سینہ تان کے رہتے ہیں، کیوں؟ لیکن ہم نے کربلا والوں سے کردار حاصل کیا۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہوگا، کردار بلند ہوگا تو کبھی سر جھکا کے نہیں چلے گا، یہ تو سر جھکا کے چلنا چاہیے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ سر جھکا رہتا ہے اس کا، جو خالی ہوتا ہے وہ سینہ تک۔ بہت اچھی بات کہی کسی نے، اکڑنا جو ہے مردے کی علامت ہے، زندہ کی علامت۔ جو اکڑ کے رہتے ہیں سمجھے مردہ مر گئے، ان کا ضمیر مر گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خاص طور سے جب ہم ایسی جگہوں سے جائیں، ایسے دوسرے محلوں سے گزرے تو ہماری نگاہیں نیچے ہونی چاہیے، ہم جو کسی کو دیکھیں، یہ آنکھیں ہماری جو بنائی گئی کہ ہم روضہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو، عالم مبارک کی زیارت کریں، تعلیہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ نامحرم کو دیکھنے سے کیا ملے گا سوائے گناہ کے؟ لہذا اس معنی میں کہ ہم جو ہے ہمیشہ ہماری گردن نیچے رہنی چاہیے، لیکن اس معنی میں کہ نہیں صاحب ہم جو ہے علی کے چاہنے والے ہیں،
ہمارا کردار بلند ہے، لہٰذا ہمارا سینہ بھی چوڑا ہونا چاہیے، ہمارا سر بھی بلند ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری طرف صفا فرمائے، جو مومن و مومنات پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، جو مقروض زندہ پر عطا فرما، جو بیمار ہیں اپنے بیمار کربلا میں شفایت کامل و عاجل عنایت فرما، جو حضرات 40 پہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، سفر عشق امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم طے کرنا چاہتے ہیں، جتنے موانع جتنے رکاوٹیں ہیں سب دور ہو جائیں انشاءاللہ سید السلام کے ساتھ چاہیں، اپنا درد دل نزدیک سے امام سے بیان کریں، اور انشاءاللہ امام کی بارگاہ سے سالمن و غانمن دونوں ہاتھ پر ہوں، برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید مگر تمام مومن و مومنات علماء کرام حضرات اعظام شہداء راہ حق، خاص طور سے اس شہر ناگپور کے جو مومن و مومنات اور جو اطراف میں یہاں بسے ہوئے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روح کے لیے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کی روح کے ارسال